جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی بھائی، سب سے پہلے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ مشکات المصابیح کی جلد نمبر 1 میں تقدیر والی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میں نے انسانوں کی تقدیر لکھ دی ہے، تو اس سے کیا مطلب ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تقدیر کے اوپر میرا خیال ہے ہم ان لائیو سیشنز کے اندر کافی دفعہ بول چکے ہیں، اور میں نے بارہا یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ تقدیر کے حوالے سے میں نے تفصیلی طور پر 4 ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں، مسئلہ نمبر 103، 104A، 104B اور 104C، جس میں میں نے قرآن حکیم سے 50 مقامات سے 200 آیات کور کی تھی، اور بخاری اور مسلم سے وہ ساری احادیث جو مشکات کے اندر پہلی جلد میں موجود ہیں مسئلہ تقدیر کے حوالے سے، ان کو بھی کور کیا تھا۔ بس نٹ شل میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی چیز کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے علم کے پابند ہوئے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا اللہ نے اپنے علم سے خود فورسی کر کے پہلے لکھ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پابند کیا کہ جیسے میں کہوں گا ویسے تم کرو گے، ورنہ تو رسولوں کا مقدمہ، کتابوں کا مقدمہ دھڑم سے نیچے گر پڑے گا۔ قرآن تو واضح کہہ رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی کا جہنمی ہونا طے کر دیا تو پھر اس کا کیا معنی تھا؟ وہ اللہ نے اپنے علم سے بتایا ہے، جیسا کہ ایک استاد کسی نالائق اسٹوڈنٹ کو پیپر سے جسٹ پہلے بتائے کہ جو تیری حرکتیں ہیں مجھے لگتا ہے تو فیل ہو جائے گا، اور وہ فیل ہو جائے، تو وہ اسٹوڈنٹ یہ تو نہیں کہے گا کہ میں اپنے استاد کی وجہ سے فیل ہوں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوں۔ تو اللہ کا علم کامل ہے، اس نے ہر چیز تقدیر میں اپنے علم سے لکھی، ہم اس علم کے پابند نہیں ہیں، بلکہ جو ہم نے کرنا ہے وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہوا ہے، کر رہے ہم اپنی مرضی سے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ کافی لمبا ٹاپک ہے، بہرحال مختصراً اس میں دوسرا حصہ یہ یاد رکھیں کہ یہ تقدیر میں جو چیزیں آئی ہیں اس سے مراد وہ چیزیں بھی ہیں جو انسان کو دنیا میں تکلیف پہنچنے والی ہیں، جن کا تعلق انسان کی ڈیسٹنی کے ساتھ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں فرمایا ہے، پارہ نمبر 27 کے اینڈ پہ جا کے یہ صورت آتی ہے، اس کی آیت نمبر ہے 22 اور 21 اور 22، بلکہ 22 اور 23 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں کہ جو زمین میں آئے، ولا فی انفسکم، اور نہ کوئی مصیبت ایسی جو تمہاری جانوں میں تم پر آئے۔ یعنی زمین پہ کیا آ سکتا ہے؟ زلزلہ آ سکتا ہے، طوفان آ سکتے ہیں، ٹورنیڈوز آ سکتے ہیں، وبائی امراض آ سکتے ہیں، سیلاب آ سکتے ہیں، اور تمہاری جانوں میں بھی جو مصیبت آتی ہے، کڈنی فیلئر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ڈائلیسس پہ چلا جائے انسان، اسی طریقے سے کوئی شخص ہارٹ ڈیزیز کا شکار ہو جاتا ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، یا کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، تو سب کی صورت میں اللہ نے فرمایا الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، ہم نے اسے اپنی لوح محفوظ کتاب میں لکھ دیا ہے قبل اس کے کہ ہم اسے بھیجیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ اس لیے ہم نے کیا تاکہ تم کف افسوس مت ملو اس پہ جو تم سے جاتا رہے، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ شیخی بگاڑو اس پہ جو تمہیں اللہ عطا فرمائے۔ یعنی اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اس پہ کف افسوس نہ ملو، کہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جو ملے اس پہ شیخی نہ بگاڑو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا شیخی بگاڑنے والوں کو۔ تو یقیناً انسان کو اپنی تکلیف کی ریمیڈی اسی صورت میں ہوتی ہے جب انسان یہ تصور کر لے کہ یہ اللہ نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی روش بتائی کہ وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، ہمیں بھی لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔
تو یہ تکلیف بھی آئی تھی اللہ کی طرف سے، واپس چلی جائے گی۔ تو یہ تقدیر کے حوالے سے جتنی احادیث ہیں ان کو اس پیرائے میں دیکھیں۔ امام مسلم نے بڑی سمجھداری کی ہے، صحیح مسلم میں جو کتاب القدر ڈیسٹنی والا تقدیر والا چیپٹر ہے، اس کا اینڈ اس کریٹیکل حدیث کے اوپر کیا ہے جو پورے مقدمے کو کلیئر کرتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صحت مند مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے بڑھ کر محبوب ہے، دونوں میں ہی خیر ہے، لیکن بہتر وہ ہے، ظاہر ہے وہی کام کر سکتا ہے جس کی صحت اچھی ہو، حالات و واقعات بہتر ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے کوشش کرنا، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، پھر بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آ جائے، اور اس میں ایک اور جملہ بولا اللہ سے مدد بھی طلب کرنا، یعنی اپنی کوشش پوری اور اللہ سے مدد، پھر بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آ جائے تو یہ نہ کہنا کہ میں اگر یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا، یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس پہ حدیث مکمل ہوتی ہے، یہ اتنی زبردست نصیحت ہے۔ کوشش پوری کرنی ہے، یہ نہیں کہ خالی پیپر آپ دے اور اس پہ دروشی پڑھ کے پھونک دیا تو آپ پاس ہو جائیں گے، نہیں، کوشش پوری کرنی ہے، اس کے باوجود اگر رزلٹ خلاف آئے تو پھر اللہ پر توکل کرنا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے۔ اور بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ مستقبل میں پتہ چلتا ہے کہ انہی واقعات کے اندر ہی خیر چھپی تھی، جو سورۃ البقرہ میں آئے کہ بعض چیزوں میں تم خیر سمجھتے ہو اس میں شر تمہارے لیے چھپا ہوتا ہے، اور بعض میں تم شر سمجھتے ہو اس میں خیر چھپا ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو یہ دونوں اینگل سے ان احادیث کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی تفصیلی ویڈیوز میری دیکھ لیں، مسئلہ نمبر 104ABC 200 آیات میں نے تقدیر پر کور کی اور بخاری و مسلم کی ساری احادیث، اور وہ جو 200 آیات تھیں 50 مقامات سے، اس کے اوپر الگ سے میرا ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 20، جس میں ساری آیات میں نے وہ جمع کی ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ بہت محنت سے اس لیکچر کو ریکارڈ کروایا 3 نشستوں میں، وہ ضرور دیکھیں۔